بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے یونٹ نمبر 10 کا پارٹ 4، اور اس میں ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے اسٹافنگ پروسیس کو، جو سلیکشن ہے، ریکروٹمنٹ ہے، پھر جو ہے نا اس کے بعد انٹرویو وغیرہ، یہ ساری کی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا ان ڈیٹیل ہم اسی پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اچھا، سب سے پہلے اسٹافنگ پروسیس ہے کیا؟ It is the process of identifying the need for human resources, recruitment, selection, placement, training, scheduling, and retaining employees within an organization. یہ کون سا پروسیس ہے؟ یہ وہ پروسیس ہے جس کے تھرو جو ہے نا آپ ہیومن ریسورسز کی نیڈس کیا ہے، پھر اس کو ہم کس طرح ریکروٹ کرتے ہیں، کس طرح سلیکٹ، پلیسمنٹ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری پروسیس کس طرح ہم پرفارم کرتے ہیں۔ اوکے، سلیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا پرسنل. This is the process of personalizing or manning the organization. سلیکشن پروسیس کیا ہوتا ہے، یا اسٹافنگ پروسیس مینلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے تھرو جو ہے نا ایک آرگنائزیشن کو آپ میننگ کرتے ہو یا پرسنلائز کرتے ہو۔ میننگ یا پرسنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کو آپ ایکوپ کرتے ہو ود پیپل، اس میں آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہو۔ تو لوگوں کی ہائرنگ کا یہ جو پروسیس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سلیکشن اور ڈیولپمنٹ پروسیس آف دا development of the personnel. Okay, management consists of getting work done through other people, hiring, acquiring, and retaining, keeping the right people as one of the manager's most critical responsibility. اب مینجمنٹ کا مین کام کیا ہے؟ مینجمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ دوسری لوگوں سے اپنا کام کروا لے۔ اوکے، جتنا بہتر طریقے سے کروا لے تو اتنا ہم کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ایز دا بیسٹ ون۔ اب یہ جو کام کرواتا ہے دوسروں سے، تو اس میں دو اسٹیپ مین اہم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہائرنگ دی پیپل، دوسرا ہوتا ہے ریٹیننگ دی پیپل۔ ہائرنگ میں آپ لوگوں کو ایکوائر کرتے ہو، سلیکٹ کرتے ہو، ریٹیننگ میں آپ لوگوں کو کیپ کرتے ہو، اپنے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو رکھنا، یہ ریٹینشن ہوتا ہے۔ تو یہ دو مین امپورٹنٹ کمپوننٹ، مین امپورٹنٹ ورکس ہیں مینجمنٹ کی۔ Furthermore, since certain time may require retaining or relocation at a later date. اب کچھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا کچھ لوگوں کو آپ ریٹین کرتے ہو، یا کچھ لوگوں کو آپ ری لوکیٹ کرتے ہو، دوبارہ سے جو ہے نا ان کو آپ ہائر کرتے ہو۔ The staffing function include all activity involved in supplying an adequate number of the types of workers, quantities and qualities to each unit on every shift of each day of the year. تو اسٹافنگ فنکشن مینلی کیا ہوتا ہے؟ اسٹافنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک وارڈ کو جو ہے نا آپ ایکویپ کرو پیپل سے، آپ ہر ایک وارڈ کو ہر ایک شفٹ میں ہر دن جو ہے نا ان میں لوگ موجود ہوں، لوگ پریزنٹ ہوں۔ تو یہ لوگوں کو کوانٹٹی اور کوالٹی کو جب آپ مینٹین رکھتے ہو ہر ایک وارڈ میں، ہر ایک شفٹ میں اور ہر ایک دن میں، تو یہ جو کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹافنگ پروسیس کہتے ہیں۔ اوکے، اسٹافنگ پروسیس میں سب سے پہلے ہوتا ہے سلیکشن آف دا پرسنل۔ سلیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ مینیجر شیئر ریسپانسبلٹی فار ریکروٹمنٹ اینڈ ریٹینشن آف ویل کوالیفائڈ پیپل۔ مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریسپانسبلٹی شیئر کرتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کے لیے اور ساتھ میں لوگوں کی ریٹینشن کے لیے۔ دے ہیلپ اسٹیبلش کرائٹیریا فار سلیکشن آف پرسنل۔ اب مینیجر کی دو مین کام ہوتے ہیں، ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنل، جو لوگ آپ سلیکٹ کرتے ہو، تو ان لوگوں کے لیے کون سا کرائٹیریا ہونا چاہیے، انہوں نے جو ہے بی ایس کی ہو یا جو ہے ایم ایس سی کی ہو یا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو، یہ جو کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں یہ مینیجر سیٹ کرے گا۔ دوسرا، اسٹرکچر انٹرویوز ٹو انکریز ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی آف دا ریکروٹمنٹ۔ دوسرا، آپ جو ہے نا انٹرویوز، اسٹرکچر انٹرویوز آپ ارینج کرو گے۔ مینیجر جو ہے نا ایک تو کرائٹیریا کے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے پھر انٹرویوز ارینج کرنا۔ انٹرویو سے کیا پتہ چلنا ہے؟ انٹرویو سے جو آپ ریکروٹمنٹ کرنا چاہتے ہو، آپ جو لوگوں کو ایکوائر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان لوگوں کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کا اندازہ جو ہے نا آپ تھرو اسٹرکچر انٹرویو لگا سکتے ہو کہ کتنے لوگ جو ہے نا ویلڈ ہے اس جاب کے لیے، ریلائبل کتنے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو پھر آپ ہائر کرتے ہو۔ اب اس میں جو ہے نا اٹریکشن آپ کوالیفائڈ اپلیکیشن، اب سلیکشن کے لیے آپ نے کرائٹیریا مینشن کیا، اسی کے تھرو جو ہے نا آپ پھر کیا کرتے ہو؟ کوالیفائڈ اپلیکیشن کو آپ اٹریکٹ کرتے ہو۔ The acquisition of qualified people in any agency is critical for the establishment, maintenance and growth of the organization.
ہر ایک آرگنائزیشن کو جو ہے نا کوالیفائڈ لوگ چاہیے. کوالیفائڈ لوگ کیوں چاہیے؟ تاکہ اس کا آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو, وہ مینٹین ہو, وہ اپنی فنکشن کو کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کر رہا ہو, اور ساتھ میں اس میں ڈیولپمنٹ بھی آ رہا ہو, اور بھی جو ہے نا وہ اپنی فنکشن میں امپرومنٹ لے کے آ رہا ہو. Therefore, active recruitment is very important. اسی وجہ سے اگر آپ اپنے آرگنائزیشن کے اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہو, مینٹیننس چاہتے ہو, گروتھ چاہتے ہو, تو آپ نے ریکروٹمنٹ کو ویری ایکٹیو انداز سے کرنا ہے. اینڈ اٹریکشن آف کوالیفائڈ ایپلیکینٹس از دا فرسٹ اسٹیپ ان سلیکشن آف. اور اس میں جب بھی آپ سلیکشن کرتے ہو تو سلیکشن میں جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹریکشن آف دا کوالیفائڈ پرسنل. آپ سلیکشن تو کرتے ہو, لیکن آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تو اٹریکٹ کرو, ان لوگوں کے لیے آپ سیلری اچھی کرو, ان لوگوں کے لیے آپ انوائرمنٹ بہتر بناؤ جو لوگ کوالیفائڈ ہے, جو لوگ آپ کی کمپنی میں جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر آپ نے جو ہے نا فیسلٹیز بھی زیادہ رکھنی ہوتی ہے. اوکے, موڈس فار ایکٹیو ریکروٹمنٹ. اب ایکٹیو ریکروٹمنٹ آپ کس طرح کرو گے, کس طرح آپ لوگوں کو انفارم کرو گے اباؤٹ دا جاب ان یور آرگنائزیشن؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا ورڈ بائی ماؤتھ. آپ اپنی دوست سے کہو گی, اپنا آپ کا دوست جو ہے نا وہ دوسری دوستوں سے کہیں, دوسری دوست سے اوروں کو آپ جو ہے نا وہ انفارم کریں گی. تو یہ کیا ہے, ورڈ بائی ماؤتھ ہے. یا آپ گاؤں میں کسی سے کہو گے اور سارے گاؤں کو جو ہے نا وہ خبر کریں گے, تو یہ کیا ہے, یہ ورڈ بائی ماؤتھ ہے. دوسرا جو ہے نا آپ ایڈورٹائزمنٹ, آپ کی کمپنی میں جاب آ گیا, آپ نے جو ہے نا اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر دیا نیوز پیپر میں, کوئی آرگنائزیشن بلیٹن میں, یا آپ نے نرسنگ جرنل میں, یا ریکروٹنگ لٹریچر پیپر پوسٹر وغیرہ میں آپ نے جو ہے نا اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا. یا آپ نے جو ہے نا گریجویشن کلاسز, جو اسکول گریجویشن کلاسز ہے, فار ایگزامپل ابھی جو ہے نا 8 سیمسٹر میں جب ہم انٹر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, ہمارا یہ لاسٹ سیمسٹر ہو گیا گریجویشن کا. تو اسی کنڈیشن میں جو ہے نا یہ لوگ پھر کنٹیکٹ کرتے ہیں ان اسکول سے, ان کالجز سے جن میں جو ہے نا گریجویشن کلاسز جو ہے نا وہ ان پہ ہو, تو ان لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے نا جاب کے لیے ایک بندہ چاہیے. اوکے, اچھا, ورڈ بائی ماؤتھ جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا, یہی کی چیز ہے لیڈ دا ہائرنگ آف فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز آف دا کرنٹ ورک فورس. اب اس میں جو ہے نا کیا ہے, اس میں یہ ایک وہ ہے کہ اس میں فیوریٹزم بہت زیادہ آ جاتی ہے. ورڈ بائی ماؤتھ میں آپ جو ہے نا صرف اپنی کمپنی میں آپ ریلیٹیوز کو جو ہے نا آپ سلیکٹ کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ ورڈ بائی ماؤتھ وہی لوگ جو ہے نا اپنے دوستوں وغیرہ کو کہیں گے. دس پریکٹس میں فوسٹر نیپوٹزم اینڈ وائلیٹ ایکول اپرچونٹی امپلائمنٹ ریکروٹمنٹ. اسی وجہ سے نیپوٹزم جو ہے نا وہ شکار ہوتے ہیں, اور ایکول اپرچونٹی جو ہے نا وہ اپرچونٹی کیا ہوتے ہیں, وہ وائلیٹ ہوتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ فار مور اپرچونٹی ٹو ہائر فرام دا مائنورٹی گروپ. اب ایڈورٹائزمنٹ ایسی ہے کہ یہ جس سے جو ہے نا جو مائنورٹی گروپ ہے ان سے لوگ زیادہ سلیکٹ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ورڈ بائی ماؤتھ سے جو ہے نا آپ کی کمپنی کی کوئی ایسی لوگ نہیں تھی. کمپنی میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو میجارٹی گروپ سے زیادہ تر لوگ وہی جاب پہ ہوتے ہیں. مائنورٹی لوگ کی بہت زیادہ کم لوگ جو ہے نا وہ جاب پہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ آلریڈی مائنورٹی میں. تو ایڈورٹائزمنٹ سے ان لوگوں تک جو ہے نا وہ بات پہنچ سکتے ہیں, موقع ملتا ہے ان لوگوں کو. اچھا, پھر آپ نے اسٹافنگ ایچ انسٹیٹیوشن اسکول ہیز سم ون who is responsible for recruitment called recruiter. اب ہر ایک انسٹیٹیوشن میں یہ ریکروٹمنٹ پروسیس ہے. اب ریکروٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریکروٹمنٹ میں اب ہر ایک انسٹیٹیوشن میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ریکروٹمنٹ لوگوں کی ریکروٹمنٹ کرتے ہو, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریکروٹر. جب بھی کوئی آرگنائزیشن میں کسی کو ہائر کرنا ہو تو اس میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ وہ لوگوں کو ہائر کرے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریکروٹر. who should know employee qualification and the needs of the institution. اور اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ امپلائی کی کتنی کوالیفیکیشن جو ہے نا اس جاب کے لیے, کتنا کوالیفائڈ بندہ چاہیے, اور ساتھ میں جو ہے نا ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کی نیڈز کیا ہے. اوکے, the recruiter should respond to inquiries immediately. اب ریکروٹر نے جو ہے نا انکوائریز کو امیجیٹلی رسپونڈ کرنا ہے. انکوائریز کیا ہوتے ہیں, the major source of personnel are persons seeking their first job. اب کون سے لوگ جو ہے نا وہ ریکروٹمنٹ کے لیے آئیں گے, وہ لوگ جو پہلا جاب جو ہے نا تلاش کرتے ہو, یا وہ امپلائیز جو ڈسسیٹسفائڈ امپلائیز ہو, جو مایوس ہیں اپنی کمپنی سے, انہوں نے اپنے کمپنی جوڑا اور پھر اپنی کمپنی میں آتے ہیں. اور دا ان امپلائڈ, یا پہلے سے ان امپلائڈ ہے, ان کو کوئی جاب نہیں ملا ہے. ہائرنگ این ان امپلائڈ ورکر واز who was
who has been released from a previous job because of the infraction or quarrel with the previous employer demands careful assessment. تو آپ نے جب یہ انمپلائڈ لوگوں کو آپ نے ہائر کرنا ہے، خاص کر وہی انمپلائڈ لوگ جو کسی اور کمپنی کو چھوڑ کے آپ کی کمپنی میں آ رہے ہیں. اب کسی اور کمپنی کو انہوں نے کیوں چھوڑا ہے؟ یا تو انہوں نے ادھر کسی رول کی وائلیشن کی ہے، یا جو ہے انہوں نے کوئی جھگڑا وغیرہ کی ہے. جب بھی آپ ایسی لوگوں کو ہائر کرتے ہو اپنی کمپنی میں، تو آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے. آپ نے پریویس جو امپلائر ہیں ان سے آپ نے کنٹیکٹ کر کے ان سے آپ نے پوچھنا ہے، وہی آپ کو بتائے گا کہ اس بندے میں جو ہے نا کیا کیا خوبیاں خامیاں ہیں. اوکے، the recruiter wouldn't want to hire a nurse who has terminated because of high absenteeism and responsibility. اب ریکروٹر جو ہے نا ان بندوں کو ہائر نہیں کرتے جو پہلے والے آرگنائزیشن سے وہ ٹرمینیٹ ہو اس وجہ سے کہ ایبسینٹیز کی وجہ سے یا ارسپانسبلٹی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسی لوگوں کو اس لیے ہائر نہیں کرتے کہ وہ اس کی کمپنی میں بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھر جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے. تو یہ ریکروٹمنٹ کے لیے مین وہ ہے باتیں ہیں. پھر ریکروٹمنٹ جب آپ نے کیا تو پھر آپ نے ریٹینشن کرنا ہوتا ہے. ریٹینشن مین کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی کمپنی میں ریٹین رکھنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے. ان کو آپ جو ہے نا کیا پرووائڈ کرو گی؟ ان کو آپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرو گی، ان کو آپ جو ہے نا پروموشن فیسلٹیز پرووائڈ کرو گی تاکہ وہ جو ہے نا اپنی کمپنی میں کیا ہو، ریٹین ہو. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اپلائی بیکاز دا کاسٹ آف ریکروٹمنٹ پروسیس. سو اب یہ جو کام ہے ریٹینشن، یہ بہت زیادہ لازمی ہے. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو ہر وقت جو ہے نا آپ جب ریکروٹمنٹ پروسیس سے گزرتے ہو تو وہ آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اور ساتھ میں فائنینشیل لاس بھی ہوتے ہیں. سو کنٹینیوس سرویلنس اینڈ فوکس گروپ کین بی یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ سالو پرابلم. تو جب بھی آپ نے ریٹینشن رکھنا ہے، لوگوں کو ریٹین رکھنا ہے، تو آپ نے سرویلنس رکھنی ہے. ان لوگوں پہ آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، سرویلنس کرنا ہے تاکہ آپ ان لوگوں سے باخبر ہو جائے، ان کی پرابلم وغیرہ سے آپ باخبر ہو، ان کو سالو کرو. اسٹریسرز آر آئیڈینٹیفائی اسٹریٹجیز ٹو ریڈیوس دیم کین بی اپلائڈ. اب کوئی اسٹریسر ہے وغیرہ، فار ایگزامپل جو ہے نا آپ کی کمپنی کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، کلچر جو ہے نا آرگنائزیشنل کلچر ٹھیک نہیں ہے، لوگ جو ہے نا ادھر صحیح نہیں آتے، کسٹمر میں مسئلے، تو ان سارے اسٹریسر کو آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے. It is important to meet personal psychosocial needs for advancement, responsibility, achievement, and recognition. It is important to meet personal psychological need for advancement. اب جس بندے کو بھی اسٹریسر ہو تو آپ نے ان کی سائیکولوجیکل سائیکو سوشل نیڈس کو پورا کرنا ہے. جو پرسنل ہوتے ہیں، پرسنل کی سائیکو سوشل نیڈ کو آپ نے پورا کرنا ہے تاکہ اس کی ایڈوانسمنٹ ہو جائے، رسپانسبلٹی اس میں کریٹ ہو جائے. اچیومنٹ اور ریکگنیشن کے لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی سائیکو سوشل نیڈس کو پورا کرنا ہے. نرسز وانٹ ان پٹ انٹو ڈیسیژن میکنگ اینڈ کنٹرول اوور دیئر اون لائف. اب نرسز ریٹین جب آپ نرسز کو ریٹین کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نرسز کی یہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ میں انہوں نے حصہ لینا ہے. اگر وہ ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لیتے تو اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ کہتے کہ میرے اپنی لائف پہ میرا جو ہے نا کیا ہے، کنٹرول ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا اسی کمپنی میں پھر وہ کام کے لیے خوش ہوتے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے کہ مجھے جو ہے نا یہ لوگ مجھے ریکگنائز کرتے، میرے بات کو اہمیت دیتے، تو اس کمپنی میں پھر وہ زیادہ دیر تک رہتے. اوکے، اچھا، اسکریننگ آف پوٹینشیل اسٹاف. دیر آر 3 انڈرلائنگ فلاسفیز ان دا اسکریننگ پروسیس. جو پوٹینشیل اسٹاف آپ نے کس طرح بیسٹ اسٹاف جب آپ سلیکٹ کرتے ہو تو اس کا اسکریننگ آپ کس طرح کرو گی. اسکرین آف ایپلیکینٹس ہو ڈو ناٹ فٹ دی ایجنسیز امیج. سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو نکالنا ہے جو آپ کی ایجنسی کا جو امیج ہے، کلچر، ویڈیوز ہے، ان سے فٹ نہیں ہوتے. دوسرا، آپ نے ٹرائی ٹو فٹ دا جاب پرومسنگ ایپلیکینٹ. ان لوگوں کو آپ نے جو ہے نا جاب دینا ہے جو پرومسنگ ہو، جو اسکلڈ ہو اور ایکسپیرینسز ہو. ٹرائی ٹو فٹ دا ایپلیکینٹ ٹو دا جاب. آپ کے پاس ایک اسپیسیفک جاب ہے، ان کے لیے آپ بندے کو سلیکٹ کرتے ہو. فار ایگزامپل آپ کے پاس نرس مینیجر کا جاب ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ ایسی بندے کو، بہت سارے لوگ آئے، آپ ایسے بندے کو ہائر کرو گے جس میں جو ہے نا نرس مینیجریل رول پلے کرنے کی کیا ہو، ان میں وہی کوالٹیز ہو. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے بندے کو فٹ کرنا ہے جاب میں. ادھر جو ہے نا جاب کے لیے آپ نے بندے کو سلیکٹ کرنا ہے، بندے کے لیے آپ نے ایک پرومسنگ ایپلیکینٹ ہے، اسکلفل پرسن ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے جاب ڈھونڈنا ہے اپنی کمپنی میں. ان دونوں میں یہی ڈفرینس ہے. اوکے، اچھا، پھر اس کے بعد ہے اپلیکیشن فارم اینڈ ریزیومز. اب سلیکشن پروسیس میں
एप्लीकेशन फॉर्म या रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना या रिज्यूमिस वो आप चेक करोगे एप्लीकेंट्स की, उसमें जो है ना क्या होता है, उसमें बायोग्राफिकल डेटा होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, वर्क एक्सपीरियंसेस होते हैं और अदर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन जैसे स्किल्स है, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो भी हो तो वो इसमें फिर मेंशन होते हैं। लेटर ऑफ रेफरेंस भी इसके साथ एक होता है, जो रिक्रूटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो उसमें एक लेटर ऑफ रेफरेंस या उसको हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कहते हैं, may be requested from references list and the application form previous employer their board। अब ये जो रेफरेंस लिस्ट होता है, रेफरेंस लेटर, तो ये किसकी तरफ से लिख दिया जाता है, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होते हैं, पहली जो कंपनी में आपने काम की है या पहले जितनी भी रेफरेंस लिस्ट है आपकी जो रिज्यूमे है उसमें आपने जितने रेफरेंसेस दिए कि इस कंपनी में मैंने काम किया था, इस कंपनी में मेरा एक ये एक्सपीरियंस है, तो उनसे जो है ना एक बंदा आपको रेफर करेगा, रेफरेंस लेटर जो है ना आपको लिखेगा। It is better to take the accurate capabilities of the new employee from the personnel file because of rapid turnover of the nurses or other health personnel। अब ये कहते हैं कि ये बात जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं कि आप किसी को पिछले रिकॉर्ड पे न जांचो। आप जब भी किसी को जांचते हो, किसी के इंटरव्यू वगैरह करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, तो प्रेजेंटली उनके डॉक्यूमेंट में जो कुछ है उनसे जो है ना आप उनको जांचो। तो ये जो है ना बेस्ट फिट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नर्सेज होते हैं जिनकी टर्नओवर बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा कंपनी से जो है ना निकल आती है, या तो सैलरी कम होने की वजह से या छुट्टियां न देने की वजह से वो लोग निकल आते हैं। तो फिर आपने जो है ना इन लोगों के रिकॉर्ड नहीं देखनी, उन लोगों को आपने प्रेजेंट की उनकी स्किल से जो है ना वो जानना है, क्योंकि रिकॉर्ड हो सकता है कि आपको गलत इंटरप्रेट करें, आप कहेंगे कि वो उन्होंने जो है ना वो कंपनी छोड़ा है या उन्होंने इसे निकाला है और असल में इन्होंने वही कंपनी जो है ना छोड़ा हो किसी वजह से। तो आपने जो है ना क्या करना है, आपने न्यू जो प्रेजेंट चीजें उनके पास है, प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, तो उनसे जो है ना उनको जानना है। अच्छा, जब आप सीवी रिज्यूमेस भी देखोगे तो फिर आपने शॉर्टलिस्ट करना है उनको और इंटरव्यू लेना है। इट इज कंडक्टेड विद द मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। आपकी कंपनी में जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं तो वही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। The purpose of interview is to obtain information, to give information and to determine if the applicant meets the requirements for the position। इंटरव्यू का मकसद क्या होता है कि आप बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, आप जो है ना अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन उनको दे दो, एंड टू डिटरमिन इफ द एप्लीकेंट मीट्स द रिक्वायरमेंट। और आप ये डिटरमिन करो, ये अंदाजा लगा दो कि जो बंदा आया हुआ है ये मेरी कंपनी की इस पोजीशन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते या नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें जो है ना इंटरव्यू कौन कौन सी बातों को जज करते हैं। सबसे पहली वो एप्लीकेंट डिपेंडेबिलिटी कि वो कितना डिपेंडेबल है दूसरे लोगों की, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क विद अदर, दूसरे लोगों के साथ वो काम करना चाहता है या नहीं चाहता, एंड इंटरेस्ट इन जॉब, जॉब में उसका इंटरेस्ट कितना है, एडाप्टेबिलिटी वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडाप्ट कर सकता है या नहीं, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ गोल्स विद अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। और जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इनके साथ वो गोल के साथ, गोल के हाथ जो है ना वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना ये इन्होंने देखनी होती है इंटरव्यू में कि ये मेरी कंपनी की गोल के साथ कंसिस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। द इंटरव्यूअर आंसर क्वेश्चंस, एक्सप्लेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड हेल्प एक्वेंट द एप्लीकेंट। आप इंटरव्यूअर का काम क्या होता है कि वो बंदा जो क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब दे रहे, पॉलिसीज प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन करे और एप्लीकेंट को जो है ना वो आशना करे अपनी कंपनी के साथ। ओके, तो ये क्या होता है, ये इंटरव्यूअर का काम होता है। अब द इंटरव्यू हैज डेफिनेट पर्पस एंड शुड अवॉइड सोशल चिट चैट। अब इंटरव्यू जो है ना ये फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपने सोशल चैट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन वगैरह बिल्कुल नहीं करनी। ओके, इंटरव्यू द मेन एम ऑफ द इंटरव्यू इज टू लर्न अबाउट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। आपने जो है ना किस तरह एम्प्लॉय के बारे में जो है ना वो जानना है। तो ये सबसे मेन एम ये होता है कि आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के बारे में जो है ना आप जान सको। ओके, द मैनेजर शुड नॉट गिव क्लासेस अबाउट व्हाट प्लीज आर नॉट प्लीज देम। अब मैनेजर जो है ना ये नहीं कहेगा कि आप कौन सा चीजें आपको खुश करता है, कौन सा चीज आपको खुश नहीं करता। आपने जो है ना उनके साथ फॉर्मल कांटेक्ट करना है, शुड नॉट बी आर्गुमेंटेटिव एंड शुड ट्राई टू अवॉइड प्रीमेच्योर जजमेंट। आपने जो है ना रिक्रूटमेंट ने या मैनेजर ने उनके साथ जो है ना आर्गुमेंटेटिव भी नहीं होना कि उधर जो है ना आपको इतना सैलरी दे रहा है, इधर मैं इतना दे रहा हूँ, मेरा ये बेस्ट है।
تو آپ آرگومنٹیشن ادھر نہیں کرو گے اس کے ساتھ. اینڈ شوڈ ٹرائی اوائڈ پری میچور ججمنٹ بھی آپ نہیں کرو گے کہ آپ کا ججمنٹ ایسا ہو کہ وہ بندہ ایک جیسے جو ہے نا وہ دکھائی دے رہا ہو اور آپ اپنی انا یا ضد کی وجہ سے جو ہے نا اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے نا ریپرزینٹ کرو. اوکے. شوڈ اوائڈ ہالو افیکٹ. ہالو افیکٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے 6 سیمسٹر میں اس کو ڈسکس کیا تھا. ہالو افیکٹ مینلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کے ایک کریکٹر کو جانچ کے اس کی دوسری کریکٹر کے بارے میں اندازہ لگانا کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہالو افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے نا یہ پرانی کپڑے انہوں نے پہنے ہیں تو یہ بندہ بہت زیادہ غریب بھی ہوگا, اسکلز بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, تو یہ بات آپ کی غلط ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہالو افیکٹ. یہ نہیں کرنا. Use the job description in determining the important functional aspects. This consider as leading question to detect the employee capabilities. اب آپ نے جو ہے نا جاب ڈسکرپشن کو یوز کرنا ہے اور اسی کے تھرو determining the important functional aspect. This consider as leading question to detect the employee capabilities. اب جو ہے نا آپ نے جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے سب کچھ پوچھنا ہے. آپ جب بھی کوئی کام کوئی بھی فنکشنل آسپیکٹ ڈسکس کرتے ہو تو آپ کی جاب ڈسکرپشن کے انڈر ہی ہوگا اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو امپلائیز کی کیپیبلٹی کی پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفک پوسٹ کے لیے اسپیسیفک پوزیشن کے لیے امپلائی جو ہے نا وہ کتنا کیپیبل ہے. اوکے. Standardizing the flow of interview is helpful to avoid discriminatory hiring practice or in case of when more than one person who conduct the interview. اب آپ کا انٹرویو جو ہے نا اس کی اسٹینڈرڈائزنگ دا فلو آف انٹرویو از ہیلپفل. اب آپ نے انٹرویو کی فلو کو آپ نے اسٹینڈرڈائز رکھنا ہے. کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ڈسکریمنیٹری ہائرنگ ہوتے ہیں, جو پریکٹسز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں. in case of when more than one person who conduct the interview. اور زیادہ تر جو ہے نا یہ جب ایک یا ایک سے زیادہ بندے جو ہے نا وہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہو تو پھر جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. لیکن جب ایک بندہ وہ کرتے ہو تو پھر ڈسکریمنیشن کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. The heading of the form contains the date, name of the applicant, position desired and the interviewer name. جو فارم آپ ادھر فل کرتے ہو انٹرویو کے وقت تو اس کے ہیڈنگ میں جو ہے نا کہ کون سے ڈیٹ ہو, نیم آف دا ایپلیکینٹ, نیم آف انٹرویور اور پوزیشن ڈیزائر. Are applicants cooperate and able to get along with others and work well as team member. اب جو ہے نا یہ ان سے پوچھوں گی کہ کیا ایپلیکینٹ جو ہے نا ان چیز کا کنفرم کرو گے کہ ایپلیکینٹ جو ہے نا وہ دوسری لوگوں کے ساتھ گروپ میں ایز اے ٹیم ممبر وہ کام کر سکتے ہیں. The interviewer greets the applicant, introduces to the applicants and make brief comments about the agency and the position for which the person is employed. اب جو ہے نا سب سے پہلے انٹرویور نے ایپلیکینٹ کو گریٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ انٹروڈکشن کرنا ہے اور کمپنی یا ایجنسی کے بارے میں ان کو جو ہے بریف کمنٹ دینے کی یہ کمپنی اس طرح کی ہے, اس میں اتنا کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے. اینڈ the third one is آپ اسے ایپلیکینٹ کو اس کی جاب یا اس کی پوسٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا پوسٹ کیا ہے. The information and the applicants are discussed. اور انفارمیشن جو ایپلیکینٹ کی ریزیومے میں جو انفارمیشن ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اوکے. ڈسکشن تھرو دا انٹرویو پریپرلی اسٹرکچر انٹرویو فارمیٹ. اب انٹرویو میں جو ڈسکشن آپ کرتے ہو تو وہ کیا ہوگا, وہ اسٹرکچر انٹرویو فارمیٹ ہوگا. اسٹرکچر انٹرویو سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ختم ہوتے, نیپوٹزم ختم ہوتے اور ایکول اپرچونیٹیز ہر ایک کو پرووائڈ کی جاتی. اوکے. ہر ایک کو ایکول اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اور ہر ایک کو سیم لیول آف کویشچن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. کویشچن شوڈ نان ڈائریکٹڈ کویشچن. اب آپ کی جو کویشچن ہے نا وہ اوپن اینڈیڈ ہوگی, وہ نان ڈائریکٹڈ کویشچن نہیں ہوگی. ایسی کویشچن نہیں ہو جو جس کا جو ہے نا کہ یس میں جواب دے دیں, نہیں اوپن اینڈیڈ. Actually, the funnel techniques that incorporate both open-ended and closed-ended questions is preferred. اس میں انٹرویو میں آپ فنل ٹیکنیک کو یوز کرو گے. فنل کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو سر ہوتا ہے نا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے, لیکن نیچے جب آپ آ رہا ہو نا تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ نیروڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی انٹرویو میں آپ شروع کرو گے اوپن اینڈیڈ سے اور نیچے آ کے آپ کلوز اینڈیڈ کویشچن بھی جو ہے نا وہ رک جائیں گے. اوکے. تو یہ ہے انٹرویو پیج. اب انٹرویو کے بعد جو ہے پھر ٹیسٹنگ ہوتا ہے.
टेस्टिंग में क्या होता है कि आप के पास जो एप्लीकेंट आए हुए होते हैं ना उसको आप टेस्ट करते हो। टेस्ट बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट अक्सर एन इंटरेस्ट टेस्टिंग जो है ना वो ली जाती है, लेकिन इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि हर बंदा जो है ना वो आम टेस्टिंग जो है ना वो नहीं समझ पा सकता कि पर्सनालिटी में जो है ना क्या चेंजेस आ रहे हैं या इंटरेस्ट में। एबिलिटी टेस्ट रेयरली यूज, एबिलिटी टेस्ट जिसको हम कॉग्निटिव टेस्ट भी कहते हैं तो वो भी कभी कभार यूज होता है। एस्टिमेट द रेट एट विच द एप्लीकेंट्स कैन रिक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन। और आपने जो है ना एस्टिमेट द रेट एट विच द एप्लीकेंट कैन रिक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन, और आप उस रेट को उस रफ्तार को भी जो है ना आप एस्टिमेट करोगे जिससे के थ्रू जो है ना जो आपके स्टाफ होता है, जो एप्लीकेंट होता है, वो कितने वक्त में नॉलेज और स्किल्स को जो है ना वो रिक्वायर कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये टाइम भी आपने जो है ना क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ओके, अच्छा, एक्स रिगार्डिंग द स्टाफिंग, स्टाफिंग के हवाले से कौन कौन से एक्स है, लीगल प्रोसीजर क्या है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड परमिटिव एक्शन। इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक जो है ना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, एंड ए परमिटिव मीन आपकी जो पॉलिसीज प्रोसीजर में जो कुछ है तो वहीं से जो है ना आप क्या करो, हायर करो एक एम्प्लॉइज को। अच्छा, इसमें आता है जो सिविल राइट एक्ट है 1964 में सबसे पहले प्रेजेंट हुआ था। इसके बाद फिर इसमें अमेंडमेंट हो गई और 1972 में फिर एजुकेशन अमेंडमेंट के नाम से एक और एक्ट पास किया गया। फिर 1963 में इक्वल पे के हवाले से, 1973 में अफर्मेटिव एक्शंस जो रूल प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स और पॉलिसीज के तहत जो है ना आपने फिर जो एम्प्लॉय होता है उनको ट्रीट करना होता है। तो एम्पावरमेंट एक्शन, prohibit discrimination because of race, color, religion, sex or national origin, prohibit discrimination because of handicap। अब ये कहते हैं कि आपने जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, डिस्क्रिमिनेशन आपके रेस के हवाले से नहीं होना चाहिए, कलर या रिलीजियस या सेक्स या नेशनल ओरिजिन के हवाले से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और साथ में अगर कोई बंदा हैंडीकैप है तो हैंडीकैप भी उसके लिए जो है ना कोई वो नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जो है ना ये चीज़ भी आप प्रोहिबिट करोगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे ताकि वो जो है ना पार्ट ले। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, ये चीज़ किस चीज़ को कहते हैं। फिर एट द एंड में ये होता है कि आपने जॉब एनालिसिस करना है। जॉब एनालिसिस में क्या होता है, बिफोर इट इज पॉसिबल टू रिक्रूट, सेलेक्ट एंड इंट्रोड्यूस new employees into the organization, there should be a guide to indicate what type of skills and training is required for each job। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या इंट्रोडक्शन, इन सबसे पहले आपने जॉब एनालिसिस करना है। जॉब एनालिसिस में आप इन ये बातें एनालाइज करते हो कि दे शुड बी अ गाइड टू इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ, कि आपकी जो जॉब है उस जॉब के लिए कौन सी टाइप ऑफ स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये जो है ना आप सबसे पहले एनालाइज करोगे। All information regarding the job to be filled and the person filling it is obtained through job analysis। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी जॉब के हवाले से है तो वो आपने फिल आउट करनी है, और वो फिल आउट जो है ना वो क्या, जॉब एनालिसिस में, इन द पर्सन फिलिंग इट इज obtained थ्रू जॉब एनालिसिस। और ये जो आप फिल आउट करते हो ना तो ये आप थ्रू जॉब एनालिसिस जो है ना वो obtain कर सकते हो। ये जो जितनी इंफॉर्मेशन आप फिल आउट करते हो तो वो आप थ्रू जो है ना जॉब एनालिसिस वो अचीव कर सकते हो। जॉब एनालिसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ईच जॉब टू कम आउट विद द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन which consists of observing and studying a job to determine its consistency। अब ये जो जॉब एनालिसिस होते हैं ना, जॉब एनालिसिस में बेसिकली आप उस जॉब के बारे में पूछते हैं कि ये जॉब जो है ना इसके वर्किंग आवर कितनी है, कौन सी कंपनी में होगा, क्या क्या काम करना होगा, तो ये जॉब एनालिसिस है। अब इन जॉब एनालिसिस के बेस पे जो है ना आप जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटरमिन करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये होता है कि इस जॉब के लिए कौन से किस किस्म का बंदा जो है इसके लिए अहल है। और जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों में आपने जो है ना उस बंदे को जो है ना इस बंदे के लिए कौन सा बंदा जो है ना इसके लिए वो है जॉब डिस्क्रिप्शन में, और फिर उस बंदे के साथ कौन कौन सी स्किल चाहिए, तो ये आते हैं फिर जॉब स्पेसिफिकेशन में। which consists of observing and studying a job to determine its content, duties and responsibility। अब ये कब आपको पता चलता है, जब भी आप किसी जॉब के बारे में जो है ना वो आप स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो,
تو اس کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. The condition under which the work is performed, its relationship to other job, and the skills, training, attitudes and abilities necessary to perform the job. اب یہ جو آپ ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ود جاب ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ وہی کنڈیشن ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے جاب کو پرفارم کرنا ہے, جس کے تحت آپ نے دوسری جاب والوں کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن رکھنی ہے. اسکلز, ٹریننگ, ایٹیٹیوڈ اور ایبلٹی, یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ نے جب پرفارم کرنی ہے تو یہ آپ پرفارم کرو گے انڈر دا ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف دا جاب, آف دا اسپیسیفک جاب. تو سب سے پہلے جب بھی آپ جاب کے لیے ریکروٹمنٹ کرتے ہو تو ریکروٹمنٹ سے پہلے آپ جاب انالیسس کرو گے کہ اس جاب میں جو ہے نا کون کون سی کس قسم کی اس جاب میں جو ہے نا کیا کیا ہے, کون کون سی کام کرنی پڑتی ہے. جاب انالیسس. جاب ڈسکرپشن میں انہی جاب کے لیے کس قسم کی کون سی بندی جو ہے نا وہ چاہیے, کون سی ٹریننگ چاہیے, تو یہ جاب ڈسکرپشن ہے. جاب اسپیسیفکیشن میں جو بندہ آپ ہائر کرتے ہو اس بندے کے ساتھ کون سی اسپیسیفک اسکلز اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اوکے, دیر آر 5 بیسک ویز بائی وچ a job information can be gathered for analysis. اب 5 ایسی طریقے جس کے تھرو جو ہے نا آپ انالیسس کے لیے, جاب انالیسس کے لیے انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہو, جس میں سب سے پہلے آبزرویشن ہے, کویسچنئر ہے, انٹرویوز ہے, لٹریچر ہے. The combination of 2 or more of the above is more reliable. اب آپ نے جب بھی وہ کرنا ہے, جاب انالیسس کرنا ہے, تو جاب انالیسس کے لیے ان چاروں میں سے 2 چیزیں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے, یا آبزرویشن کویسچنئر یا کویسچنئر انٹرویوز یا انٹرویوز لٹریچر. تو آپ جب 2 کرو گے, 2 چیزیں ان میں سے کرو گے تو آپ کا جاب انالیسس مور ریلائبل ہوگا. The information obtained through the job analysis becomes the source for the development of the documents and the job description which describe the person filling the job. اب جو انفارمیشن آپ تھرو جاب انالیسس obtain کرو گے, the source for the development of the documents and the job description. تو اب یہ جو انفارمیشن آپ obtain کرو گے یہ جاب انالیسس کے بارے میں, تو یہ کیا ہوگا, جو جاب ڈسکرپشن ہے, جو جاب ڈسکرپشن مین کہ which describe the person filling the job, کہ اس بندے کو ڈسکرائب کرتا ہے جس نے جاب کو فل آؤٹ کرنا ہے. اوکے, تو ڈیولپمنٹ آف دا ڈاکومنٹس, تو یہ جو آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہو تو اسی کے تھرو آپ جاب ڈسکرپشن کو جو ہے نا اس کے ڈاکومنٹس کو آپ اور بھی ڈیولپ کر سکتے ہو. اوکے, اچھا پھر جاب ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے. جاب انالیسس ہم نے پڑھ لیا. جاب ڈسکرپشن ڈسکرائب دا جاب اٹسیلف, اس میں آپ جاب کو جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرتے ہو کہ جاب ٹائٹل کیا ہے, آبجیکٹیو آف ایچ پوزیشن جو ہے نا وہ کون کون سی ہے, ہر ایک پوزیشن میں کون کون سی گولز اچیو کرنی ہے, اتھارٹی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہے اس جاب پوزیشن کے ساتھ, ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز کون کون سی پرفارم کرنے ہوتے ہیں, ریلیشن شپ بٹوین دس پوزیشن اینڈ ادر پوزیشن, اس پوزیشن کے اوپر جو ہے نا لوگ ہے یا نہیں ہے, نیچے جو ہے نا امپلائمنٹ ہے یا نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں. ایڈوانٹیج آف دا جاب ڈسکرپشن. اب جاب ڈسکرپشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. اٹ از یوزفل فار ریکروٹمنٹ, پلیسمنٹ اینڈ ٹرانسفر ڈیسیجن. اب یہ جو ہے نا ریکروٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے, پلیسمنٹ کے لیے اور ٹرانسفر ڈیسیجن کے لیے جاب ڈسکرپشن بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے تو آپ ریکروٹمنٹ ایزیلی کر سکتے ہو. آپ کے پاس جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جاب کے لیے کس قسم کی کون کون سی اسکل درکار ہے, کون کون سی اتھارٹی رسپانسبلٹیز جاب کے ساتھ ہے, تو وہ آپ ایزیلی جو ہے نا ان کو ایکسپلین کر سکتے ہو. اوکے, پھر جو ہے نا ٹرانسفر ڈیسیجن جب آپ ٹرانسفر کرتے ہو تو اسی میں بھی جاب ڈسکرپشن کا بہت زیادہ امپارٹنٹ رول ہوتا ہے. تو گائیڈ اینڈ ایوالویٹ پرسنل, لوگوں کو آپ جو ہے نا گائیڈ کرتے ہو یا ایوالویٹ کرتے ہو تو وہ آپ جاب ڈسکرپشن کی تھرو ایوالویٹ کر سکتے ہو. ہیلپ پریونٹ کمپلیکس فرسٹریشن اینڈ اوور لیپنگ آف ڈیوٹیز. اب اسی جاب ڈسکرپشن کا مطلب یہ کہ یہ آپ کو آپ کی جاب کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشن کیا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کہاں تک جو ہے نا اپنی جاب کے تھرو جو ہے نا آپ کام کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے نا کمپلیکس فرسٹریشن وغیرہ کو ختم کرتے, اوور لیپنگ کو بھی ختم کرتے. کوئی بندہ جو ہے نا اس کے جو جاب ہے وہ دوسری بندے کے کام سے مختلف ہوگا. جاب ڈسکرپشن شوڈ ارینج دی ڈیوٹیز اینڈ لاجیکل آرڈر. اب جاب ڈسکرپشن کے بیس پہ جو آپ ڈیوٹیز کو ارینج کرتے ہو تو ایک لاجیکل آرڈر اس کا ہوتا ہے. لاجیکل آرڈر جو ہے نا ان ڈیوٹیز کا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی کون سا ڈیوٹی رکھنی ہے, پھر کون سا, پھر اور ہر ایک ڈیوٹی میں جاب ڈسکرپشن الگ الگ ہوتا ہے. سپریٹلی اینڈ کنسائزلی آپ نے جو ہے نا جب بھی ڈیوٹیز کو ارینج کرنی ہے
तो वो सेपरेटली कंसाइजली होगा। दूसरा, यूज वर्ब टू डिस्क्राइब द एक्शन, एक्शन के लिए आप वर्ब को यूज, आप हर एक सेंटेंस को एक्शन वर्ब से देना शुरू करोगे। मोर स्पेसिफिक इन स्टेटमेंट्स एंड एट इज, और स्टेटमेंट्स में ये जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, और इसमें ये भी होगा कि अगर ऐसा हुआ तो स्पेसिफिक डिटेल अबाउट ईच जॉब, हर एक जॉब के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स। क्वांटिटेटिव इज मोर फेवरेबल, अब जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो उसमें क्वांटिटेटिव जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। जैसे कि आप कहोगे कि टीम ऑफ 10 नर्सेस, या द पेशेंट बर्डन इज डिक्रीज बाय 30%, तो ये क्वांटिटेटिव है। इसी के थ्रू जो है ये इजीली समझ आ सकता है। ओके, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है ये चीज़ें आपने मेनली अरेंज करनी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी स्टाफ डेवलपमेंट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।